السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ نماز جو فرض ہے کس کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئی، ہم اس کی بھی حقیقت جان لیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے اور آپ کی بلندی کا ذکر کیا ہے، آپ کے درجات، آپ کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ تو جو آیت پاک ہم نے تلاوت کی ہیں، ان کا مطلب، ان کا ترجمہ یہ ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تم رسولوں میں ہو۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے درجوں بلند کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ اس مجمع میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، تو یقیناً آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہ ہوگی، چونکہ سبھی جانتے ہیں کہ ہم سب برابر تو ہیں نہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی علم والا ہے تو کوئی بغیر پڑھا لکھا بھی ہے، کوئی اثردار ہے تو کوئی مالدار بھی ہے، کوئی جاگیردار بھی ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں، اور سبھی کا الگ الگ مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اگر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ بھئی آپ میں سے
اس مجمع میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے نا کہ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی اعتراض ہوگا، چونکہ سبھی جانتے ہیں کہ ہم سب آپس میں برابر تو ہیں نہیں، سب اپنی اپنی الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ لیکن اگر ہم آپ سے یہ کہہ دیں کہ آپ سب میں ایک وہ ہے جو درجوں بلند ہے، تو یقیناً آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر وہ کون ہے جو درجوں بلند ہے۔ چونکہ ہم نے کوئی اس کے کمال کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس کا وصف بیان نہیں کیا، اس کی کوئی خوبی کا ذکر نہیں کیا۔ اگر ہم اس کے وصف کا بیان کر دیتے، اس کی خوبی بتا دیتے، اس کے کمالات کی طرف اشارہ کر دیتے، تو آپ کا ذہن فوراً ہی اس طرف چلا جاتا کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے یقیناً وہی ہے درجو بلند، چونکہ وہ کمالات رکھتا ہے، وہ خوبیوں والا ہے، وہ اثردار ہے، اور ہر طرح سے علم کی دولت سے اور اللہ کے انعامات سے مالا مال ہے۔ تو آپ کا ذہن فوراً ہی اس طرف چلا جاتا اور آپ سمجھ لیتے کہ یقیناً وہی ہے جو درجو بلند ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے جو آپ سے کہا ہے وہ صرف اتنا کہا ہے کہ بھائی آپ سب میں ایک ایسا بھی ہے جو درجوں بلند ہے۔ کسی خوبی کا ذکر نہیں کیا، کمالات کی طرف اشارہ نہیں کیا، کوئی اس کا وصف بیان نہیں کیا، تو یقیناً آپ کو یہ پریشانی ضرور ہوگی کہ آپ اس کو فوراً سمجھ لیں کہ بھائی فلاں ہے جو درجوں بلند ہے۔ آپ پریشان ہوں گے اس ایک کو سمجھنے کے لیے، لیکن پریشانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ فرض کر لو اگر ہم آپ سے یہ بتا دیں کہ جو درجو بلند ہے اس کے کمالات یہ ہیں، اس میں خوبیاں بے شمار ہیں، اور وہ علم والا ہے، وہ اللہ کے انعامات سے مالا مال ہے، وہ ہر طرح سے اثردار ہے، تو بے شک آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی اور آپ فوراً سمجھ لیتے۔ لیکن قرآن نے جو کہا ہے کہ منہم من کلم اللہ، یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں تک تو یہ بات کہی گئی کہ یہ رسول ہیں، یعنی جو بات کہی گئی وہ رسولوں کے تعلق سے کہی گئی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم انسانوں کے لیے کہی گئی ہو، کہ انسانوں میں فلاں فلاں سے بلند ہے یا اس کا درجہ بلند ہے۔ یہ بات عبادت گزاروں کے لیے نہیں کہی گئی کہ فلاں اس سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے تو اس کا درجہ بلند ہے۔ یہ حاجی نمازیوں کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی گئی ہے جس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ فلاں نے حج جو کیا ہے بڑی خاکساری سے کیا ہے، اور فلاں جو نماز ادا کرتا ہے تو بڑا خشوع اور خضوع اپنی نماز میں رکھتا ہے، یقیناً اس کے لیے یہ درجہ بلند ہونے کی بات ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہو، یہ بات جو کہی گئی ہے یہ رسولوں کے لیے کہی گئی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول وہ ہیں کہ ہم نے ان میں
بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی ایک دوسرے سے دوسرا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہاں تک کوئی پریشانی نہیں، بھائی ٹھیک ہے، انبیاء نبوت کے اعتبار سے تو وہ وصف اور کمالات سبھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نبیوں میں بھی فضیلت کے درجے ہیں، کوئی کتنی بلندی رکھتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ بلندی رکھتا ہے، یعنی یقیناً بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہاں تک ہمیں کوئی پریشانی نہیں اور اس بات کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں۔ آگے کہا گیا منہم من کلم اللہ، ان لفظوں میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بعض وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا عظمت والا، اتنا مرتبے والا، اتنا اونچا مقام رکھا کہ اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ان لفظوں میں ہمیں یہ اچھی طرح سے پتہ چل رہا ہے، لیکن آگے جو لفظ ہیں وہ رفع بعدہم درجات، اور ہم نے ان میں ایک وہ ہے جس کو درجوں بلند کیا ہے۔ تو درجے تو سب کے ایک دوسرے سے زیادہ بلند سے بلند تر ہیں، لیکن یہاں اس ایک کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان میں ایک وہ بھی ہے جنہیں ہم نے درجوں بلند کیا ہے۔ تو یقیناً ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے کمالات کیا ہیں، اس کا وصف کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، تو ہم کیسے اس کو سمجھیں گے کہ واقعی وہ درجوں بلند ہونے والا فلاح ہے؟ تو ہمیں جب اس درجوں بلند ہونے والے کو سمجھنا ہوگا تو یقیناً ہم پہلے ان کو سمجھیں گے جن کے درجے بلند ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان تمام بلند ہونے والوں کو پہلے ہم سمجھیں گے کہ جب ان کی بلندی کو، ان کے درجات کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں اس بلند ہونے والے کا درجہ، اس بلند ہونے والے کا مرتبہ اور مقام پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ جب تک ان بلند ہونے والوں کے مقام کو ہم نہ سمجھیں گے، ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ ارے وہ خوبیاں، وہ کمالات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہیں، یہ خوبیاں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں بھی ہیں، یہ کمالات تو فلاں نبی اور فلاں رسول میں بھی ہیں۔ ہم یہی کہتے رہیں گے اور اسی تگ و دو میں لگے رہیں گے۔ تو اس لیے پہلے ان بلند ہونے والوں کے مرتبے کو سمجھنا ہوگا، ان کی فضیلت کو جاننا ہوگا، ان کے درجوں کو سمجھنا ہوگا۔ جب ان کے درجوں کو، ان کی بلندی کو، ان کے مرتبے اور مقام کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر اس ایک کو جو درجوں بلند کیا ہے اللہ نے، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ اور مقام بھی ہماری سمجھ میں آئے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عنوان ایسا ہے کہ رات اور دن ختم ہو جائے لیکن یہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ وقت بھی اجازت نہیں دیتا، اللہ نے اگر زندگی رکھی ہم سب کی سننے سنانے کے لیے، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں
یہ ذہن بنائیں گے جو اسی موضوع پر آگے بات کی جائے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر روکتا ہوں اور آخر میں پھر آپ حضرات کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ مسجد کا کام جو ہے وہ زور و شور سے چل رہا ہے۔ آپ کی فکر برابر بنی رہے اور اس طرف متوجہ رہیں انشاءاللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ زیادہ ہی وہ بوند بوند سے سمندر بنتا ہے، آپ خیال رکھیں۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔